پاکستان میں اس وقت بیرونی این جی اوز اور آقاؤں کے اشارے پر دیسی سیکولر لبرل حضرات 295C کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکنہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ دیسی لبرلز اور سیکولر کی طرف سے کیے جانے والا یہ دعویٰ کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے ایک بہت ہی فرسودہ اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر عبدالوارث گل صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو میں جواب دیا گیا۔ آئیے عبدالوارث گل صاحب کا جواب ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ 1986 میں جب یہ قانون بنا تو تب سے ہی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے۔ قانون اس لیے ختم ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جگہ بتا دیجئے جہاں اس کا غلط استعمال ہوا ہے۔ مثلا کوئی جو ہے وہ اس کے ضمن میں کسی کو سزائے موت ہوئی ہے، کسی کو عمر قید ہوئی ہے، آج تک جتنے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا ہے ان کو شک کی گنجائش دے کے، شیڈو آف ڈاؤٹ دے کے، یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہے، شیڈو آف ڈاؤٹ بھی اگر ہے تو اس کی بنا پہ بھی جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ فائدہ دے کے اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، اگر کسی قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے اگر اس قانون کو ختم کر دیا جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے تمام قوانین ختم کر دیں۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے، کیا 302 کا جو قانون ہے، دفعہ 302 جو ہے، کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ جو عزت لوٹنے والے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، کیا اس کی دفعہ کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے، خواتین کپڑے پھاڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری عزت، اور اس کی پاداش میں اس کو جو ہے وہ ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ چوری کے الزامات نہیں لگائے جاتے۔ اس کے علاوہ 30 ایسے جو ہے وہ دفعات ہیں قوانین کی کہ جس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، یا حل یہ ہے کہ اس کی بہت صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہو اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہو۔ اور آج تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ کسی ایک کے اوپر بھی اگر کوئی جھوٹے الزام میں پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے، بلکہ جن کے خلاف ثبوت اور شواہد موجود تھے ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں نہیں ہوئی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس قانون کے ہونے کا فائدہ ہے یا کہ نقصان ہے؟ پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین اور نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بدترین پورنوگرافک بلاسفیمی کے سینکڑوں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان میں بتدریج اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک پاکستان میں اعلیٰ عہدوں اور میڈیا پر کنٹرول ہونے کی وجہ سے لبرلز، سیکولرز اور ملک سے فرار ہوئے بلاسفیمرز ایک عرصے سے ان بلاسفیمی کیسز کے بارے میں غلط، بے بنیاد اور من گھڑت بیانیاں لوگوں میں پھیلا رہے تھے۔ ایسے میں کیسر احمد راجہ صاحب نے جہاں میڈیا پر ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، وہیں پاکستان کے غیور اور غیرت ایمانی سے سرشار عوام کے سامنے حقائق لانے کا بیڑا اپنے ذمہ لیتے ہوئے عوامی سیشن کا انعقاد کیا۔ لاہور میں 11 جنوری 2026 کو ایک پبلک سیشن کا انعقاد ہوا جس میں عوام الناس کو کھلی شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس سیشن میں وکلاء، مدعیان، علماء کرام اور عوام الناس نے شرکت کی اور اس تمام بے بنیاد پروپیگنڈا کا شواہد کے ساتھ جواب دیا جو دیسی لبرلز اور سیکولرز ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پورنوگرافک کنٹینٹ تو اس کا مطلب یہ ہے مقدس نام نفوس قدسیہ کے نام جسم کے ناپاک حصوں پہ لکھ کے ان کے فوٹو بنانا، ان کی ویڈیوز بنانا اور ان کو پھر شیئر کرنا۔ ایسے ہی رول پلئنگ کرنی کہ جو ہمارے لیے بہت مقدس ہستیاں ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، اور معاذ اللہ امہات المومنین ہیں، اصحاب ہیں، تو ان کی پوری ایک طرح کی ایک سیکشول کہانی بنا دینی کہ تم فلاں بنو، میں فلاں بنتا ہوں، اور پھر وہ سارا اس معاملے کو پھر پلے آؤٹ کرنا، لکھنا، پھر اس کو شیئر کرنا۔ یعنی یہ پرائیویٹ معاملہ بھی نہیں، پرائیویٹ بھی بذات خود بہت غلط ہے، لیکن ان دس کیس اس کو ساتھ شیئر بھی کرنا۔ قرآن کم سے کم جو شروع ہوتا ہے کہ قرآن کے اوپر پاؤں رکھو، یہ کم سے کم ہے۔ ابھی تک جو ہم زیادہ سے زیادہ ہم جو دیکھ چکے ہیں اس میں قرآن کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشتزنی کے کیسز بھی جو کہ ڈی این اے رپورٹس کے ساتھ ویریفائڈ ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ قرآن کو ٹوائلٹ میں پھینکنا یہ بھی ہے، اس کے اوپر اور غلاظتیں پھینکنا، یورینیشن اینڈ سو فورتھ، یہ سارا کچھ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ویڈیوز، ان کے اپنے بنائے ہوئے امیجز، اور یہ پورا شیطانی گروہ ہے۔ نہ بحثیت مسلمان میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، لیکن ان ظالموں نے کوئی مذہب چھوڑا نہیں ہے۔ بائبل کے ساتھ ایسی ہی توہین، جو ہندو اسکرپچر ہے، ویداز ہیں، ان کے ساتھ ایسی توہین۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان انتظامی اور اندرونی کئی مسائل کا شکار رہا ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اس ارض پاک پر جب کبھی اسلام مخالف عناصر نے سر اٹھایا تو ان کا سر کچل دیا گیا۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے بلاسفیمی کیسز کے خلاف قانونی ادارے بالآخر متحرک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بلاسفیمی کی پریشان کن حد تک اتنی بڑی تعداد نے ایوان کے اعلیٰ حلقوں میں بھی ہلچل پیدا کر دی، جس کے بعد ملکی ادارے حرکت میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔
صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر کا کہنا ہے وطن عزیز میں انتشار پیدا کرنے کی غرض سے شرپسند عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر توہین رسالت، توہین قرآن، توہین امہات المومنین، توہین مذہب، توہین اہل بیت پر مبنی مواد منظم منصوبہ بندی کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، جس کو روکنے کے لیے حکومت، ملکی سلامتی کے ادارے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے احکامات کے بعد FIA اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 400 کے قریب اس منظم گروپ کے گستاخوں کو گرفتار کیا ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر نے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ اس انتشاری گروہ کے سہولت کاروں کے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کو بھی روکا جائے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے تاکہ اس فتنے کی مکمل سرکوبی ہو سکے۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا کس طرح سے سبلیمینل سائیکالوجی اور سلو پوائزننگ کا استعمال کرتے ہوئے فحاشی عام کرنے میں مصروف ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ARY کی جانب سے تمام ثقافتی اور دینی حدود کو رونتے ہوئے ڈرامے میں ایک بدنام زمانہ ٹرانسجینڈر مہرب معیز اوان کو بطور خاتون ڈاکٹر کاسٹ کیا گیا، جو کہ ایک مکمل بایولوجیکل مرد ہیں اور پاکستان میں ٹرانسجینڈرزم اور LGBTQ کے کرتا دھرتا بھی ہیں۔ اسی حوالے سے شعور میڈیا کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے ARY کی انتظامیہ کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ARY تو وہ بزنس گروپ ہے جس کے بنانے والے دینی مزاج رکھنے والے لوگ تھے۔ QTV اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ لوگوں تک گھر گھر قرآن کا پیغام پہنچایا جائے گا اس چینل کے ذریعے۔ ARY گروپ بنا، لیکن پھر سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا لپیٹا کہ ڈرامے بھی بننے لگے اور ایسے بننے لگے جن میں دینی نظریات کی دھجیاں کھلے عام اڑائی جاتی ہیں۔ لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی، ایک ٹرانس کو باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر کا رول دے دیا۔ جو لوگ اب تک اس غلط فہمی میں ہیں کہ ٹرانسجینڈر ان بیچاروں کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پہ جنسی ڈیفیکٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ٹرانس اصل میں جنس بدلنے والے مرد یا عورت کو کہتے ہیں۔ جو برتھ ڈیفیکٹ کا شکار لوگ ہیں انہیں ٹرانس نہیں کہتے، انہیں خنثی کہتے ہیں۔ دین کے احکام روندنے والوں کو ہمارے ملک کے چینلز اب پبلک فگر بنانے میں بین الاقوامی ایجنڈا کا ساتھ دینے لگیں گے۔ خدا کا خوف بھی کیا سرمایہ کی محبت کے مقابلے میں آ گیا معاذ اللہ۔ سلمان اقبال صاحب یہ ہیں اور یہ ARY کے CEO ہیں۔ ان کے چینل پر دینی احکام کا صریح انکار کرنے والے بلکہ مخالفت کرنے والے کردار کو لایا جا رہا ہے اور ان کی نالج میں یہ بات نہیں ہے۔ حیرت ہے، بہت حیرت ہے۔ سلمان اقبال صاحب کا گھرانہ تو فلاح و بہبود کے کاموں کے ساتھ ساتھ دینی اقدار کی حفاظت کیا کرتا تھا، اب کیا بدل رہا ہے؟ اگر ARY پر ایسے بیہودہ لوگوں کو لائم لائٹ دی جا رہی ہے تو سوال صرف چینل پر کھڑا نہیں ہوگا بلکہ چینل کے CEO صاحب پر مکمل ذمہ داری آئے گی۔ ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے چینل سے کس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت LGBTQ کو عام کرنے کے حوالے سے سرتوڑ کوششیں جاری ہیں۔ کبھی عورت مارچ کے نام پر کی جانے والی بےہودگی کے ذریعے سے اسے عوام کے ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی ARY کے ڈراموں کے ذریعے اس پروپیگنڈا کو پھیلایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ماریہ بی اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ منظر عام پر آیا جس میں ماریہ صاحبہ نے مولانا سے قوم لوط اور گیزم سے متعلق سوالات کیے۔ ان سوالات میں وہ دعوے بھی شامل تھے جو کہ عام طور پر دیسی سیکولر اور لبرل حضرات کرتے نظر آتے ہیں۔ ان سوالات پر مولانا نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کا جواب دیا جو کہ قابل ستائش ہے۔ آپ اپنا پرسپیکٹو بتائیں گے ٹرانسجینڈر قوم لوط کے بارے میں؟ پہلا فلسفہ قرآن یہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے اور میرے پاس واپس نہیں آؤ؟ ہم مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، مرضی سے مر نہیں سکتے، تو ہم کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں؟ ہم نے برائی بھی بتا دی، اچھائی بھی بتا دی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں اصول بتائے ہیں، جن قوموں نے ان اصولوں کو توڑا اللہ نے ان کے حالات سنائے ہیں۔ لیکن قوم لوط پر اللہ نے سب سے الگ عذاب پھینکے ہیں۔ تو پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، چہرے مسخ ہوئے، زمین سے اٹھا کر اتنا اوپر لے گئے، قوم لوط کی بستی کے مرغوں کی اذانیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، پھر وہاں سے اٹھا کر الٹا کے نیچے مارا، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش، پھر ان کو مستقل پانی کے عذاب میں ڈبو دیا۔ اتنے عذاب اللہ نے کسی قوم پہ نہیں برسائے جتنے لوط علیہ السلام کی قوم پر برسائے، کہ انہوں نے فطرت کو مسخ کر دیا۔ مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں یہ جو LGBTQ کے ایجنڈا کے کہ یہ آیت یا قوم لوط صرف ریپسٹ کے خلاف ہے، ورنہ ایک مرد اور مرد کی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں خواجہ سرا کا نکاح ایک آدمی سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت اللہ کہہ رہا ہے تم مردوں کے ساتھ تعلق بناتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو، یہ تو اللہ نے واضح کیا ہے۔ اور خواجہ سرا کے ساتھ نکاح کوئی جائز نہیں ہے۔ نکاح کا مین مقصد اولاد ہوتا ہے، اولاد کے قابل ہی نہیں ہے۔